ہم ہیں عثمان ہمیں ہیں، اور سچائی اگر پوچھے تو دنیا جب سے آباد ہے جنگوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے، انسانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً ساری لڑائیوں کے پیچھے جو ریزن ہے، جو سبب ہے، جنگ کس مقصد سے ہوا کرتی تھی، تو ان مقاصد میں اگر آپ غور کریں گے تو سب کا ایک حاصل ہوا کرتا تھا، تخت کو حاصل کرنا، حکومت کو حاصل کرنا، یا مال حاصل کرنا، یا حسین عورتوں کو غلام بنانا، باندی بنانا۔ یہ دنیا کا نظام رہا ہے، اسی لیے جنگیں ہوا کرتی تھی۔ یا اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان کی جو اندر کی غیرت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، وہ چیز اسے جنگ کرنے پر آمادہ کرتی تھی۔ بس یہی ریزن ہے، باقی کچھ نہیں ملے گا آپ۔ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے، ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے، ایک ملک کی دوسرے ملک سے لڑائیاں ہیں، تو ان لڑائیوں میں، ان جنگوں میں آپ ریزن تلاش کریں گے سبب کی کس بنیاد پر ہے، تو یا تو وہ زمین کا حاصل کرنا ہے، ٹکڑے کو حاصل کرنا ہے، یا تو پھر اس علاقے کے زرخیز حصوں کے اوپر اپنا قبضہ جمانا ہے، یا تو پھر وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر اپنے انڈر میں رکھنا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہیں پوری دنیا میں، پہلے سے یہی چلتا آ رہا ہے، اور لگ بھگ آج بھی اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں گے تو یہاں پر بھی جنگوں کا ایک مقصد یہی دکھے گا۔ ہاں، یا تو پھر کوئی اپنے آپ کو دادا کہے، بابا کہے، کوئی اپنے آپ کو سپر پاور کہے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو منوانے کی بات کہے کہ میری ہر بات تمہیں ماننی پڑے گی، دوسرا نہیں مانے گا، اگر آنکھ بھی دکھایا تو پھر جنگ ہو جائے گی۔ اگر وہ کمزور ہے، غریب ہے، تو پھر جنگ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر بھی مقصد جنگ کا یہی ہے۔ پوری دنیا میں تنہا اسلام کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں جو جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے صحابہ کے اور دوسروں کے درمیان، وہاں کیا مقصد رہا، کیا ریزن رہا؟ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں، ایمبیسیڈر ہیں۔ جب وہ ایران میں گئے تھے وہاں کے بادشاہ کے پاس پیغام لے کر اسلام کا، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگ کیوں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہر جگہ، اور کیوں لڑنا چاہتے ہو یا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمن سے منڈ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا بھی مت کرو، جنگ کرنے کی خواہش مت رکھو، لیکن ہم پیغام امن اور پیغام اسلام پھیلاتے ہیں۔ اس لیے اب ریزن سنو، سبب سنو، اسلام کس لیے پھیلا؟ حضرت ربیعہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خالق کی بندگی میں لگا دیں، اللہ کی بندگی میں اور اس کی عبادت میں لگا دیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے انسان انسان کا غلام نہ رہے،